غصہ پی جانے والے کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں پردہ ڈالتا ہے۔ ہر آدمی میں عیب ہوتے ہیں۔ کون آدمی جو ہاتھ اٹھا کے بول سکتا میرے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے؟ ایسا بولنا خود ایک ڈیفیکٹ ہے۔ ہاں انبیاء ہیں جو پاک ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کے علاوہ سب کیا ہیں؟ کوئی معصوم ہے؟ ہر ایک میں کمی ہے۔ تو ہر آدمی میں عیوب ہوتے ہیں، ہر آدمی کی غلطیاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کے گناہ بھی ہوتے ہیں جو اس کے اور اللہ کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ کسی کے زبان کے گناہ، کسی کی نگاہ کے، کسی کے دل کے، کسی کے کیا کیا گناہ ہیں۔ بندوں کے حق میں، اللہ کے حق میں کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ غصہ پی جانا اللہ کی طرف سے ایک اس کو نعمت ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے۔ اپنے غصے کو پی جائے اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اور واقعی آدمی کے اندر کون سا جانور چھپا ہوا ہے؟ وہ جانور کب باہر آتا ہے؟ جب غصے میں آتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کا جانور، لوگوں سے یہ ایسا ہے کیا؟ ہم کو نہیں معلوم تھا یہ ایسا ہے۔ کیوں؟ غصے میں اس کے اندر کا شیطان باہر آ جاتا ہے، تو اس کی جو عزت عزت کے اوپر جو اس کی پردہ پڑا ہوا تھا، اس کی برائیوں پر، غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ سب باہر آ جاتا ہے۔ آدمی اپنے لباس سے باہر آ جاتا ہے غصے میں۔ تو جو غصہ پی جاتا ہے پریکٹیکلی بھی اس کی عزت بچی رہتی ہے، لیکن جو غصے کا اظہار کر دیتا ہے اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سے بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ دوسری نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنا غصہ پی جائے ایسی حالت میں جب کہ وہ چاہتا تو غصے کا اظہار کرتا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اتنا پاور اس کے پاس تھا کہ غصے کا اظہار وہ کر سکتا تھا، جو چاہے کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضا اور اطمینان سے بھر دے گا، جبکہ سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، سب لوگ ایسی حالت میں ہوں گے کیا ہوتا کیا معلوم۔ ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اللہ کے لیے رضا مندی، اطمینان بھر دے گا اس کے دل کو۔ یہ قیامت کے دن ہوگا۔ ابن ابی دنیا اور الطبرانی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔